Lord Curzon نے کہا کہ partition of Bengal is mere administrative division, yet it will serve to separate troublesome elements. 1905 میں بنگال کی پارٹیشن کی گئی۔ اس پارٹیشن میں نہ صرف مسلمان سیلیبریٹ ضرور کر رہے تھے، لیکن اس پارٹیشن میں ہندوؤں نے بہت زیادہ اپوزیشن دکھائی۔ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوا۔ پارٹیشن آف بنگال بیسکلی فیورڈ مسلمز آف بنگال۔ بنگال کی پارٹیشن نے مسلمان اور ہندو نیشنلسٹ کی طرف سے اسٹرانگ اپوزیشن کو فیس کیا۔ مسلمانوں کو یہ اپرچونٹی ملی کہ وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ سامنے رکھ سکیں۔ 1905 میں بنگال کی پارٹیشن کی گئی۔ پارٹیشن اس طرح کی گئی کہ ایسٹ بنگال یعنی ڈھاکہ اور آسام کے ایریاز کو الگ کر دیا گیا، جبکہ ویسٹ بنگال ہندو میجورٹی ایریاز کو کلکتہ اور اس کے سراؤنڈنگ ایریاز کو الگ کر دیا گیا۔ اس ڈویژن کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے ریاکشن ڈفرینٹ تھے۔ Independence has not yet brought them peace. Rejoicing turned quickly into horror and mourning. Throughout this vast land, Hindus and Muslims seek safety and new surroundings. Peace-loving people, theirs is the dream of freedom. نواب سمیع اللہ واز دا اسٹرانگسٹ پروپوننٹ آف دس پارٹیشن۔ تو مسلمانوں نے اس پارٹیشن کو بہت سیلیبریٹ کی، کیونکہ ان کو ایجوکیشنل پولیٹیکل رائٹس میں بہت امپرومنٹ ملی، ان کی ریپرزنٹیشن بہت امپروو ہوئی، اور ان کو ٹریڈ اور لافل رائٹس میں بھی ایکسیس ملی، جبکہ ہندوز کو مارجنلائزیشن فیل ہوئی۔ ان کو فیل ہوا بنگالیوں کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ اصل وجہ یہ نہ تھی۔ اصل وجہ یہ تھی کہ ڈھاکہ، چٹاگانگ اور کلکتہ، ان کی جو واسٹ انڈسٹریل اسٹیٹس تھیں، ان کے جو لوگوں کے آپس کے کانٹیکٹس تھے، جو کمیونیکیشن تھی، وہ ڈسٹرب ہوئی، اور وہ ٹھیک ٹھاک ڈسٹرب ہوئی، جس سے جو اپولنٹ فیملیز تھیں، جو وہاں کی ایلیٹس تھیں، وہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی۔ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن بھی ہندوز کو اپنی کم ہوتی دکھائی دی، اور ان کو فیل ہوا کہ ہمارا انفلوئنس وقت کے ساتھ کم ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس پارٹیشن میں نہ صرف مسلمان سیلیبریٹ ضرور کر رہے تھے، لیکن اس پارٹیشن میں ہندوؤں نے بہت زیادہ اپوزیشن دکھائی۔ اس کے خلاف سوادیشی موومنٹ سٹارٹ ہوئی۔ بہت بڑے بڑے لیڈر سامنے آئے جنہوں نے پارٹیشن آف بنگال کو ہندو مسلم ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کہا۔ اگر برٹش پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یقیناً ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی امپلیمنٹ کی گئی، جس سے انہیں یہ امپریشن تھا کہ دو کمیونٹیز کو اگر آپس میں ڈیوائڈ کر دیا جائے تو ہمارے لیے ایڈمنسٹریٹولی اس کو گورن کرنا آسان ہوگا۔ اس حد تک ہندوز کی بات ٹھیک تھی، لیکن اس مارجنلائزیشن کے پیچھے ان کا ایجنڈا ڈفرینٹ تھا۔ یہ پارٹیشن آف بنگال کا ہی گہرا امپیکٹ تھا کہ ٹھیک ایک سال کے بعد 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوا، اور مسلم لیگ مسلم پولیٹیکل سٹرگل کا سب سے پہلا کیپٹل تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پارٹیشن آف بنگال بیسکلی فیورڈ مسلمز آف بنگال۔ جبکہ اس بنگال کی پارٹیشن کے خلاف وائڈ اسپریڈ ایجیٹیشنز ہوئی، جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ سوادیشی تحریک چلی، اس میں مسلم ہندو نیشنلسٹ بہت سارے اکٹھے ہو کے بھی اسٹرگل کرنے لگے، اور اس اسٹرگل کی ایک بنیادی وجہ ان کی کلچرل یونٹی بھی تھی۔ بنگال کی پارٹیشن نے مسلمان اور ہندو نیشنلسٹ کی طرف سے اسٹرانگ اپوزیشن کو فیس کیے، دنگے، فساد اور تحریکیں چل پڑی، سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹس بھی چلی، جس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو کلچرل یونٹی تھی، یا جو سیم لینگویج بولنے والے ایسٹ اور ویسٹ بنگال والے تھے، وہ بھی اکٹھے ہو گئے، اور یہ تحریک وائڈ اسپریڈ ہوتی گئی۔ برٹشرز کو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں اور ایڈمنسٹریٹو گورننس میں ٹھیک ٹھاک ڈیفیکلٹی پیش آ رہی تھی۔ اس گروئنگ انریسٹ اور ڈس سیٹسفیکشن امنگ پبلک کی وجہ سے جہاں بہت سارے جلسے، تحریکیں اور ہڑتالیں وغیرہ ہونے لگی، تو برٹشرز نے یہ فیل کیا کہ کہیں یہ وائڈ اسپریڈ موومنٹ پورے ملک میں نہ پھیل جائے، پورے انڈیا کو اپنی لپیٹ میں نہ لے، جس کی وجہ سے برٹشرز نے کنگ جارج 5 کا 1911 والا وزٹ اس مقصد کے لیے استعمال کیا کہ ری یونیفیکیشن آف بنگال کر دی، اور یہ ری یونیفیکیشن کر کے انہوں نے یہ میسج دیا کہ ہم نے انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال کر دی ہے، جس سے مسلمان اور ہندو ان کی ایک نیشنلسٹک ڈیمانڈ کا ایجنڈا پورا ہو گیا۔ اس پارٹیشن سے جہاں مسلمانوں کو لمیٹڈ فوائد ملے، وہاں مسلمانوں کو یہ اپرچونٹی ملی کہ وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ سامنے رکھ سکے، وہ اپنے آپ کو ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کے طور پہ فیل کر سکے، وہ اپنی پولیٹیکل سٹرگل کو اور اپنی اکنامک ڈیپریویشن کو بیٹر کر سکے، وہ اپنی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کو نیشنل لیول پہ امپروو کر سکے، جس میں امپروومنٹ آئی لکھنؤ پیکٹ اور اس کے بعد کے سیریز آف ایونٹس جو تھے، انہوں نے گریجولی پاکستان کی تحریک تک کا سفر کم کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر کیجیے گا، اور CSS اینڈ بیونڈ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پارٹیشن آف بنگال کی انلمنٹ ٹھیک فیصلہ تھا، یا پارٹیشن آف بنگال اٹ سیلف ٹھیک فیصلہ تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔